جوانوں سب کچھ کرنا مگر یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دینا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی یہ تین گناہ نہ کرنا۔ ریت کے ذروں کے برابر خطائیں کرنا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، میرے محمد کا رب تمہیں معاف کر دے گا، مگر یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان تین گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جوانوں، یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے اور اس جوانی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، دنیا کے میلے، دنیا کی لذتیں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، تمہیں بہکانے کے لیے ہزاروں دروازے کھلیں گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے، مگر یاد رکھنا ہر گناہ کی معافی ہے، ہر خطا کی معافی ہے، ہر لغزش پر رب کا دروازہ کھلا ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ ان تین گناہوں کا انجام نہ صرف دنیا میں ذلت ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات تمہارے دل پر نقش ہو جانی چاہیے کہ رب بہت مہربان ہے مگر عدل کرنے والا بھی ہے۔ اللہ مہربان ہے، عدل کرنے والا بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے اور انصاف پسند بھی ہے۔ اس کی معافی وسیع ہے، مگر وہ ان تین گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جن میں اس کی ناراضگی چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن تین گناہوں سے سخت نفرت کرتا ہے، یہ تین گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی عظمت کو چیلنج کیا گیا ہو جن گناہوں میں، یا اس کے بندوں پر ظلم کیا گیا ہو جن گناہوں میں، میرے محترم بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ وقت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ مت سمجھنا کہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ موت تم سے دور ہے۔ ارے موت بہت قریب ہے اور عذاب تو اس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا عذاب موت سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ان تین گناہوں کو ہنسی مذاق سمجھا وہ ہنستے ہنستے قبر میں اتارا گیا، مگر اس کی روح چیختی رہی، تڑپتی رہی، کوئی سننے والا نہ تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہ تھا۔ قبر تنگ ہو گئی، کیڑے جسم کو کھاتے رہے اور فرشتے نے ایک لمحے سکون نہ لینے دیا۔ اس وقت صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہی زندگی تھی جس پر تم اترا رہے تھے؟ قبر کے اندر صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا اور گونجے گا، کیا یہی زندگی تھی جس پر تم اتراتے تھے، جس پر تم فخر کرتے تھے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے، خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھتے تھے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سونے جاؤ اور صبح تمہاری لاش اٹھے، ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں ڈوبے رہو اور اچانک موت آ جائے اور توبہ کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکو، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ موت جب آتی ہے تو دستک دے کر نہیں آتی، ویسے تو موت ہمیں بتا کر آتی ہے، ویسے تو موت ہمیں پیغام دے کر آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، ملک الموت بتا کر آتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اے ملک الموت جب میری روح نکالنے آنا تو پہلے مجھے بتانا۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے۔ ملک الموت جو روح نکالتا ہے، بندوں کو مارنے والا فرشتہ، کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جب آؤں گا آپ کی روح نکالنے آپ کو بتا کر آؤں گا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اچانک ملک الموت آ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ جناب کی روح نکالنے آئے ہوں۔ اچھا مجھے مارنے آئے ہو؟ میں نے نہیں کہا تھا جب میری روح نکالنے آنا تو پہلے مجھے بتانا۔ تو ملک الموت نے کہا حضرت ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کس طرح؟ ملک الموت نے کہا حضرت آپ کے محلے میں فلاں بچے کی روح نکالی تھی، فلاں بوڑھی عورت کو مارا تھا، فلاں بوڑھے شخص کا آپ نے خود ہی جنازہ پڑھایا تھا، حضرت آپ کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، حضرت آپ کمزور ہو گئے تھے، ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ کمزوری چھا گئی تھی،
حضرت یہی تو میرے پیغام تھے، یہی تو میرے قاصد تھے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ حضرت آپ کے محلے میں جب میں نے فلاں بوڑھے کی روح نکالی تھی، فلاں نوجوان اور بچے کی روح نکالی تھی، میں صرف ان کی روح نکالنے نہیں آیا تھا، میں یہ بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں ڈوبے رہو اور اچانک موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکو، توبہ کا دروازہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اور اگر تم ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں بھی پھنس گئے تو سن لو میرے بھائیو، پھر نہ تمہارے آنسو کام آئیں گے، نہ دعائیں کام آئیں گی، نہ قرآن کام آئے گا، نہ کفن کام آئے گا۔ وہ رب جو ماں سے 70 گناہ زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی ان 3 گناہوں پر اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ اتنا بڑا رب، اتنی بڑی رحمت کرنے والا رب، لیکن جب ان 3 گناہوں کا نام آتا ہے نا، اپنی رحمت روک لیتا ہے، وہ بھی معافی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب بتاؤں گا کہ وہ 3 گناہ کون سے ہیں، فیصلہ کر لو۔ جوانی ہے، طاقت ہے، ہمت ہے۔ اگر ہمت ہے تو پھر اللہ کو مان لو، ہمت ہے تو پھر اللہ کی مان لو، ورنہ کل قبر تمہیں ایسے دبوچے گی، ایسے دبوچے گی جیسے شکار کو درندہ نوچتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ 3 گناہوں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو زمین کو ہلا دیتے ہیں، آسمان کے فرشتے کانپ اٹھتے ہیں اور رب کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی بدبو عرش تک جاتی ہے اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو غربت کی دلدل میں اس طرح پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ جوانو، اگر رب کسی چیز سے سخت نفرت کرے تو سمجھ لو وہ چیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ اگر اللہ کسی چیز سے سخت نفرت کرے، یقین کر لو وہ چیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ وہ گناہ تمہاری ہنسی چھین لے گا، سکون ختم کر دے گا، وہ تمہیں ایسی بربادی میں دھکیل دے گا جس سے تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ سنیے، فرمایا پہلا گناہ، نمبر 1، ظالم کی حمایت کرنا۔ ہے بہت بڑا گناہ ہے ظالم کی حمایت کرنا، بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے ظالم کا ساتھ دینا۔ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تم دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم روتا رہے اور تم تماشا دیکھتے رہو۔ ہے آج فلسطین کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، بچے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ پوچھ رہے ہوں، اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، تیرا کیا بگاڑا تھا۔ ہائے غزہ کی ہر دیوار پر خون ہے میرے بھائیو، ہر گھر میں ماتم ہے اور ہر چوتھا قدم قبر ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ او جوانو، ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ چیختی لاشیں بھی ہمیں نہ جگا سکیں۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے تو کل کی تاریخ میں ہم بزدل لکھے جائیں گے۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے، کل کی تاریخ میں ہم ڈرپوک لکھے جائیں گے۔ مسلمانوں، غزہ کے بچوں نے اب کھیلنا چھوڑ دیا ہے، غزہ کے بچوں نے اب مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اب وہ صرف مرنے کے انداز سیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر میں شہید ہو گئی تو آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں گی؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی اب یہ گود نہیں، یہ تو قبرستان بن چکی ہے، یہ گود کہاں رہی ہے بیٹی، یہ گود تو قبرستان بن چکی ہے، میں کس کو سینے لگاؤں اور کس کو دفناؤں؟ میری گود میں تو پہلے ہی 2 شہزادے پڑے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک بھائی مر رہا ہے، درد اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اسے اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر بھی کہتا ہے یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ بھائی پر اتنا ظلم دیکھ کر بھی، ظلم کے پہاڑ دیکھ کر بھی دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، کیونکہ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہیں۔
ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے کہ غزہ کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر پر بھی جو قوم سکون کی نیند سو جائے، کیا ان کی غیرت زندہ ہوتی ہے؟ ہائے ایمان بازاروں میں بکتے رہے، سستی قیمت پر ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ غزہ کے معصوم بچوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ روئے، غزہ کے معصوم چہرے دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ تڑپے، نہ آنکھ نم ہوئی نہ قدم لرزے۔ فلسطین کی مائیں اپنی گود خالی ہونے پر چیختی رہیں، بچوں کی لاشیں دیکھ کر چیختی رہیں، اور ہم اپنی مصروفیات میں اس قدر غرق ہو گئے کہ غزہ والوں کا حال پوچھنا بھی یاد نہ کیا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ظالم کا ساتھ مت دینا، مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت ہونا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کی حمایت کی ہے۔ اگر تم لوگ خاموش رہے تو فرمایا سب کچھ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ دوسرا گناہ، والدین کو دکھ مت دینا۔ والدین کو دکھ دینا، درد دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی قربانیوں کو فراموش کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جس نے ماں باپ کے سینے پر وار کیا، جس نے ماں باپ کے سینے پر وار کیا، وہ کبھی زندگی کی جنگ نہیں جیت سکا۔ اے نادان انسان، جس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، دن رات بے چینی میں گزاری، آج تو اسی کی باتوں پر چلاتا ہے۔ وہ باپ جس نے تیرے نام پر اپنی جوانی قربان کر دی، آج تو اس باپ کے آگے چلاتا ہے، اس باپ کی باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی۔ یاد رکھ، جس نے ماں کی ممتا کو ٹھکرا دیا، اس کی قسمت خود اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ جس نے باپ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، اس کی قسمت خود اس پر لعنت بھیجتی رہی۔ جس باپ نے دھوپ میں جل کر تیرے لیے سائے کا انتظام کیا، وہی باپ آج تیرے لفظوں سے جھلس رہا ہے۔ تیرے لفظ اس باپ کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح ماں کی ایک دعا تجھے آسمان تک پہنچا سکتی ہے نا، اسی طرح ماں کا ایک آنسو تجھے زمین کے اندر دفن بھی کر سکتا ہے، زمین کے اندر دھنسا بھی سکتا ہے۔ ماں کی آنکھ سے نکلا پانی رب کے قہر کو دعوت دیتا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا۔ کتنے جوان راتوں کو ہنستے ہنستے سوئے مگر صبح قبروں میں پڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو رلایا، قیامت کے دن وہ نہ اللہ کو دیکھے گا اور نہ ہی اس کے رسول کو دیکھے گا۔ جس پر رب کی نظر نہ ہو، اس کا وجود دنیا میں صرف ایک لعنت بن جاتا ہے۔ جی ہاں، جس پر رب کی نظر نہ ہو، جس اولاد نے والدین کی شان کو نہ پہچانا، ان کے سائے کو بوجھ سمجھا، والدین کے ہاتھوں کی جھریوں کو نظر انداز کیا، وہ دنیا میں کبھی سرخرو نہ ہو سکی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ماں باپ کی عزت وہ تاج ہے جسے پہن کر ہی انسان لوگوں میں سر اٹھا کر جیتا ہے، اور جو اولاد وہ تاج اپنے ہاتھوں سے اتار کر پھینک دیتی ہے، ماں باپ کی عزت کا تاج، والدین کی خدمت کا تاج جو اولاد اپنے ہاتھوں سے اتار کر زمین میں پھینک دیتی ہے نا، پھر معاشرہ ایسی اولاد کے سر پر جوتے رکھ دیتا ہے۔ جس گھر سے ماں کی دعائیں اٹھ جائیں، وہاں نہ برکت رہتی ہے نہ رحمت رہتی ہے، وہاں صرف اندھیرے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہاں ہر طرف ماتم ہوتے ہیں، اور سکون صرف قبروں میں نظر آتا ہے۔ ایسی اولاد کو لوگ عزت سے نہیں افسوس سے یاد کرتے ہیں۔ لوگ ایسی اولاد کا حال تک نہیں پوچھتے، بلکہ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں کی ماں نے اسے بد دعا دی تھی، فلاں کے باپ نے اسے بد دعا دی تھی۔ والدین کو رلانے والی اولاد دنیا میں ایسے بکھرتی ہے جیسے طوفان میں چراغ بکھرتا ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کی دعائیں، اس کی پہچان، سب کچھ اسی دن دفن ہو جاتی ہے جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ پھر لوگ ایسی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتے بھاگ جاتے ہیں، اور وقت اسے آئینہ دکھاتا ہے کہ جو تو نے ماں باپ کے ساتھ کیا وہ اب تیرے ساتھ ہو رہا ہے، اب دنیا وہی تیرے ساتھ کر رہی ہے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا،
خصوصاً بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کی پاؤں تلے نہ روندنا۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روندی جائے۔ فرمایا تیسرا گناہ، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا بھی دل نہ دکھانا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم ان 3 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب بھائیوں کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔